الیک لاقتلک، تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا تجھے قتل کرنے کے لیے۔ یہاں اصل میں حابیل اپنے بھائی کو ایک محبت والے طریقے سے سمجھا رہا ہے کہ میرے دل میں اللہ کا اتنا خوف ہے کہ اگر تو میرے قتل کا پکا ارادہ بھی کر لے اور قتل کی کوشش بھی کرے اور مجھے معلوم ہو کہ میں تجھے قتل کر سکتا ہوں، پھر بھی میں نہیں کروں گا، کیونکہ قتل اتنا بڑا جرم ہے کہ میں اس قتل کی نسبت اپنی طرف کرنا ہی نہیں چاہتا۔ حالانکہ ایسے موقع پہ حابیل کے لیے اپنی جان بچانے کی خاطر قابیل کو قتل کرنا بالکل جائز تھا، لیکن جائز ہونے کے باوجود میں اپنے ہاتھ خون سے رنگین نہیں کرنا چاہتا، یعنی یہ عمل بذات خود اتنا برا عمل ہے، تو کوئی بات نہیں، اگر میں مر گیا تو اللہ مجھے اس کا بدلہ دے دے گا، اور نتیجہ کیا ہوگا کہ تیری سزا ڈبل ہو جائے گی، کہ جو میں تجھے قتل کرتا نا اور اس میں بالفرض اگر کوئی گناہ ہونا تھا تو وہ گناہ بھی تیرے سر پہ جائے گا، یا یہ کہ مظلوم ہونے کی وجہ سے جو میرے سے ماضی میں گناہ ہوئے ہیں تو مظلوم ہونے کی وجہ سے میرے وہ گناہ بھی اللہ تیرے سر پہ ڈال دے گا، تو میں تو آخرت کی اتنی فکر کر رہا ہوں۔ یہ علماء کہتے ہیں اصل میں موٹیویشن تھی اپنے بھائی کو قتل سے بچانے کے لیے، کہ جیسے ایک آدمی کسی سے لڑ رہا ہو نا، دوسرا بھی آ کے لڑ رہا ہو، تو آپ اسے یہ سمجھانے کے لیے کہ لڑائی اتنی بری چیز ہے کہ بھائی تو اگر مجھ سے لڑے گا بھی تو بھی میں نہیں لڑوں گا، یہ جیسے گالیوں کی ایک مثال دینے کہ تو اگر مجھے گالی دے گا بھی تو جواب میں اگرچہ گالی دینا جائز ہے، مگر گالی کا لفظ اتنا برا ہے کہ میں یہ جرم کر ہی نہیں سکتا، میں چاہتا ہوں میرا یہ جرم بھی تیرے سر پہ ہو۔ تو اس میں ایک طرح کی موٹیویشن ہوتی ہے کہ یہ میری نظر میں اتنا بڑا جرم ہے کہ میں تو اس کے وہم سے اور شبہ سے بھی بچ رہا ہوں، اور تو ناجائز، یعنی میرے لیے قتل کرنا جائز ہے، اس کے باوجود میں اپنے آپ کو قتل سے بچا رہا ہوں، اور تجھے پتہ ہے کہ تیرے لیے یہ جرم حرام در حرام ہے، اس کے باوجود تو یہ کیسے کر رہا ہے۔ تو اس میں ایک قسم کی اپنے بھائی کو موٹیویشن بھی تھی کہ یہ عمل بہت ہی برا ہے کہ میں اس عمل کی ظاہری صورت اور جائز ہونے کے باوجود بھی اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں۔ ایک مفہوم تو یہ ہو سکتا ہے، دوسرا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ واقعی حابیل یہ سمجھ رہا ہو کہ بھائی اگر میں نے جان کر اس کو قتل کر بھی لیا جان بچانے کے لیے تو عین ممکن ہے شاید اللہ کہیں قیامت کے دن مجھ سے انتقام نہ لے لے کہ وہ تو ظالم تھا، تو نے کیوں اس کو مارا۔ تو شبہے سے بھی بچنے کے لیے حابیل نے یہ انتظام کیا کہ میں اپنے بھائی کی طرف ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ لئن بسطت الی یدک، اگر تو نے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا کہ تاکہ تو مجھے قتل کر دے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف تجھے قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ انی ارید ان تبوء باسمی واسمک، اور اگر تو پھر بھی مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ لوٹے قیامت کے دن، یعنی یہ جرم میں اپنے کندھے پہ نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ میں وہ طریقہ اختیار کروں گا کہ اگر تو مجرم بننا ہی چاہتا ہے تو جو میں نے تجھے قتل کرنے کا جرم کرنا تھا نا اپنی جان بچانے کے لیے، تو وہ جرم بھی تیرے کندھے پہ آ جائے، یعنی قتل کا جو خون ہے نا وہ تیرے ہاتھ اس خون سے رنگین ہو، میرے ہاتھ رنگین نہ ہو۔ اور ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی مسلمان کسی دوسرے پہ ظلم کرے گا تو قیامت کے دن مظلوم کے گناہ ظالم کے کندھوں پہ ڈالے جائیں گے۔ تو یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ حابیل یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ تو میرے اور اپنے گناہوں کے ساتھ لوٹے، یعنی قیامت کے دن، کہ تو جب مجھے قتل کرے گا نا تو اس کی وجہ سے ماضی میں اگر مجھ سے کوئی گناہ ہوئے ہوں تو وہ بھی تیرے کندھے پر آئیں قیامت کے دن، میرے گناہوں کی معافی کا یہ چیز ذریعہ بنے گی کہ میں مظلوم بن جاؤں گا، ظالم نہیں بنوں گا میں۔ فتکون من اصحاب النار، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تو آگ والوں میں سے ہو جائے گا۔ میں اپنے آپ کو آگ والوں میں شامل نہیں کرنا چاہتا، ہاں میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ میری بخشش ہو جائے، اور اگر تو نے قتل کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو آگ والوں میں سے ہو جائے۔ تو یہ بھی اصل میں ایک قسم کی موٹیویشن ہے کہ یعنی گویا اللہ ہم دونوں کو آپشن دے رہا ہے کہ دونوں میں سے کون آگ میں جانا چاہتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تو چلا جائے میں نہ جاؤں، یہ آگ اتنی خطرناک چیز ہے۔ تو یہ بھی ایک قسم کی ترغیب ہو سکتی ہے کہ یعنی مجھے یقین ہے کہ یہ دنیا کا نقصان اگر ہو گیا تو یہ نقصان جو قتل کا نقصان ہے یہ کم ہے، اور آخرت کا نقصان زیادہ ہے۔ تو یہ بھی حابیل کی طرف سے ایک قسم کی ترغیب ہے کہ دیکھ تیرا انجام بہرحال جہنم کی آگ ہے، جو کچھ تو کر رہا ہے، اور تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو مجھے قتل کر کے کامیاب ہو جائے گا، تو کامیاب نہیں ہوگا، کامیاب میں ہوں گا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور حابیل نے پھر اپنے بھائی کو کہا ظالمین کا یہی بدلہ ہے، جو ظالم قتل و غارت کرتے ہیں ان کا یہی بدلہ ہے کہ آگ والوں میں سے ہو جاتے ہیں۔ اتنی اچھی تقریر سننے کے بعد بھی قابیل پر کوئی اثر نہیں ہوا،
ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ جب وہ یہ دیکھے کہ میرا بھائی اتنا نیک ہے کہ میں نے قتل کا ارادہ کر بھی لیا ہے تو بھی یہ آخرت کو دنیا پہ ترجیح دے رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں قتل نہیں کروں گا تجھے، کیونکہ بھائی کا قتل کرنا میری نظر میں بہت بری چیز ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شرم سے زمین میں گڑ جاتا قابیل اور کہتا بھائی یہ بھائی جس کو میں نے قتل کی دھمکی دے دی ہے پھر بھی یہ اپنے رشتے کا پاس کر رہا ہے تو مجھے بھی تھوڑا خیال کر لینا چاہیے۔ لیکن قرآن کہتا ہے قابیل پر اثر نہیں ہوا۔ فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ، قابیل کے نفس نے اس کو ابھارا اپنے بھائی کے قتل پر، فقتلہ، بالآخر اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور قرآن کہہ رہے قتل سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، فاصبح من الخاسرین، قابیل خسارے والوں میں سے ہو گیا، برباد ہو گیا۔ وہ خسارہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو خسارہ وہ ہے جو قرآن نے قتل کی سزا بیان کی کہ جو بھی کسی کو ناحق قتل کرے گا تو ایسے جیسے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، اور دوسرے مقام پہ قرآن میں کیا آتا ہے؟ اس کی جزا جہنم ہے، آگ ہے، اس پر اللہ کا غضب بھی ہوگا اور اس پر اللہ کی لعنت بھی ہوگی۔ اور حدیث میں ایک اور جرم بیان کیا گیا، یعنی ایک اور سزا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ یہ پہلا قتل تھا انسانیت میں، اس سے پہلے لوگ قتل کے لفظ سے آشنا نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جتنے بھی قتل دنیا میں ہوں گے تو ان قتلوں میں قابیل کا بھی حصہ ہوگا، کیونکہ اس نے دنیا میں قتل کی بنیاد رکھی ہے۔ تو جرم در جرم اور سزا در سزا جو بڑھتی جا رہی ہے قابیل کی، یہ ہے وہ خسارہ، اور دنیا میں ذلت۔ اب قابیل نے جب اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو اب پریشان کہ میں اس کو چھپاؤں کیسے تاکہ میرا یہ جرم چھپ جائے، تو قرآن کہتا ہے فبعث اللہ غرابا، اللہ نے ایک کوا بھیجا، یبحث فی الارض، زمین کو کھرید رہا تھا تاکہ اپنے لاش کو، یعنی جو ایک دوسرا کوا مرا ہوا تھا نا اس کی لاش کو چھپانے کے لیے، تاکہ اللہ اس کو دکھائے قابیل کو کہ وہ قابیل اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ تو کوے کے ذریعے اللہ نے قابیل کو سکھایا۔ جب کوے کا عمل دیکھا قال یا ویلتا، قابیل کہنے لگا ہائے میری بدبختی۔ یہ انسان اس وقت کہتا ہے جب کوئی الٹا کام کر رہا ہوتا ہے، تو کافی دیر سے لاش کے قریب کھڑا ہوا تھا کہ اس کا میں کیا کروں، کیسے، یعنی اس کے نشانات میں کیسے چھپاؤں۔ تو جب کوے کو دیکھا تو کہتا ہے کہ ہائے میری بدبختی، اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، کہ میں اس کوے سے بھی زیادہ عاجز ہو گیا، یعنی اس کوے سے بھی زیادہ بے عقل ہو گیا میں، فواری سوءۃ اخی، کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دوں، یعنی یہ بھی میں نہ کر سکا، فاصبح من النادمین، تو وہ ندامت والوں میں سے ہو گیا، یعنی اس کو اپنے اس عمل پہ ندامت ہوئی کہ میں نے لاش کو اس طرح سے چھپایا کیوں نہیں میں نے۔ تو یہ جو واقعہ قرآن میں بیان ہوا ہے، قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور بالآخر اس کی لاش کو چھپا دیا۔ اب علماء نے یہ بحث اس آیت کے تحت کی ہے کہ قابیل تھا بہرحال اہل اسلام میں سے، کیونکہ توحید پرست تھا، آدم علیہ السلام کی نبوت پر ایمان رکھتا تھا، 2 ہی تھے اس وقت، لیکن بد عمل تھا۔ تو علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اگرچہ قابیل کی سزا قاتلوں میں سب سے زیادہ، یعنی قاتلوں کو جو سزا قیامت کے دن ملے گی ان میں سب سے زیادہ سزا قابیل کو ملے گی جو آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا، لیکن بالآخر وہ سزا پانے کے بعد وہ ایک دن جہنم سے نکلے گا ایمان کی برکت سے۔ من اجل ذالک، قرآن کہتے ہیں اس واقعے کی وجہ سے۔ کیا مطلب؟ یہ ایسا واقعہ تھا جس کے فساد دنیا کے سامنے، آدم علیہ السلام کس قدر غمزدہ ہوئے ہوں گے اپنے ایک نیک بیٹے کی لاش دیکھو، اور جو کام زندگی میں پہلی دفعہ ہوتا ہے نا، جو جرم، تو اس میں اور زیادہ غم ہوتا ہے کیونکہ لوگ اس سے مانوس نہیں تھے، لوگ اطاعت فرما برداری میں زندگی گزار رہے تھے، جو بھی آدم علیہ السلام کی آل اولاد تھی، تو اتنا بڑا ایک جب دیکھا کہ میرے بیٹے کو قتل کر دیا گیا ہے تو آدم علیہ السلام کو جو ندامت ہوئی، اماں حوا کو ندامت ہوئی، اور جو بھی اس کا فساد ہوا، دشمنیاں پھیلیں، تو قرآن کہتا ہے اس واقعے کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل میں یہ بات لکھ دی کہ جو ایک انسان کو قتل کرے گا تو اس کا جرم ایسے جیسے ساری انسانیت کو قتل۔ کیا مطلب؟ اس کے اتنے برے نتائج نکلے ہیں کہ ہم نے قتل کو بہت بڑا جرم قرار دے دیا، اور آئندہ کے جو شریعتیں نازل ہوئی ہیں اس میں ہم نے یہ بات لکھ دی۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ تو ایک مثال کے طور پر ہے، علماء کہتے ہیں صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے۔ یہ قرآن جب پچھلی امتوں کے احکام بیان کرتا ہے اور ان کو منسوخ بھی نہیں کرتا تو اصول فقہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ پھر رہتی دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو بنی اسرائیل چونکہ پہلے ہیں آسمانی مذاہب میں، اس لیے ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور قرآن میں اس حکم کو نقل کرنا اس کی علامت ہے کہ اس امت کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے۔
تو قرآن کہتا ہے اس واقعے کی وجہ سے، یعنی اس کے جو فسادات سامنے آئے اس کی وجہ سے ہم نے کیا کیا، بنی اسرائیل میں یہ بات لکھ دی، یعنی ان کو آرڈر دے دیا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جو زمین میں فساد یا کسی جان کو قتل کیے بغیر کسی کو قتل کرے گا، یعنی کوئی آدمی کسی کو قتل کر رہا ہے اس لیے کہ وہ فسادی ہے، یا یہ کہ وہ خود قاتل ہے، تو ایک الگ مسئلہ ہے، اس کی تفصیل تو الگ قرآن بیان کر رہا ہے کہ کن صورتوں میں جائز ہے اس کو قتل، کن صورتوں میں جائز نہیں ہے، لیکن کسی جرم کے بغیر جب کوئی کسی انسان کو قتل کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو ایسے ہے جیسے ساری دنیا کے سارے انسانوں کو اس نے قتل کر دیا۔ کیا مطلب؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے حدیث میں آتا ہے نا، جس نے 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھا، ایسے جیسے پورا قرآن پڑھ لیا، یعنی 3 دفعہ سورہ اخلاص کا ثواب ایسے ہی ملتا ہے جیسے پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اب اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ پھر پورے قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو علماء نے اس کے 2 جواب دیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بھائی اللہ کی نظر میں قرآن پڑھنے کا جو ثواب ہے نا، وہ 3 دفعہ قل اللہ پڑھنے سے بھی مل جاتا ہے، لیکن جب آپ پورا قرآن پریکٹیکلی پڑھیں گے تو اس میں بہت سی صورتیں ایسی آئیں گی جن میں ایک ایک صورت کا ثواب بہت زیادہ ہے، جو الگ سے ثواب ہے، اس کی الگ سے فضیلت ہے، تو وہ فضیلت پورا قرآن پڑھے بغیر حاصل نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ 3 دفعہ قل اللہ پڑھنے کا ثواب جو ہے یہ کوانٹٹی کے اعتبار سے تو قرآن کے برابر ہے، لیکن کوالٹی یا کیفیت کے اعتبار سے نہیں ہے، یعنی کیفیت الگ چیز ہوتی ہے اور مقدار کسی چیز کی الگ ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ ایک شخص اگر ایک انسان کو قتل کرتا ہے تو گناہ میں اور آخرت میں جو سزا ملے گی وہ ایسے ہی ہے جیسے ساری دنیا کے سارے انسانوں کو، یعنی کوئی شخص ساری دنیا کے سارے انسانوں کو قتل کرتا ہے تو سوچیں اللہ کا کیسا غضب ہوگا اس کے اوپر، تو ایسا ہی غضب ایک انسان کے قاتل پر بھی ہے، کیونکہ اللہ کی نظر میں فرق نہیں ہے اس طرح انسانیت کے قتل میں۔ لیکن اگر کوئی پریکٹیکلی کئی سارے انسانوں کو قتل کرتا ہے تو جرم اس کا کیفیت کے لحاظ سے بہت بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ جب ایک انسان کا قتل فار ایگزامپل 1 کروڑ انسانوں کے برابر ہے تو 1 کروڑ انسانوں کا قتل اس کو آپ پھر 1 کروڑ سے ملٹیپلائی کر دیں، تو یعنی یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی اس آیت کا یہ مطلب نہ سمجھے کہ اچھا پھر 10 آدمیوں کو قتل کرو یا 1 کو قتل کرو تو برابر ہے۔ تو اب کوئی قاتل نے جس نے 1 انسان کو قتل کیا ہو اور وہ یہ سوچے کہ میں نے 1 کو قتل کیا تو گویا ساری دنیا کو قتل کر دیا، تو اب میں ساری دنیا کو بھی قتل کر دوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ غلط ہے۔ جب 1 کا قتل کروڑوں انسانوں کے قتل کے برابر تو کروڑوں کا قتل وہ کروڑوں کو کروڑوں سے ضرب دینے کے برابر ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ بات لکھ دی بنی اسرائیل پر۔ ومن احیاہا، اسی طرح قتل جیسے بہت بڑا جرم ہے تو انسان کو قتل ہونے سے بچانا یا موت سے بچانا پھر بہت بڑی نیکی بھی ہے، کیونکہ اس سے جو معاشرے میں خیر پھیلتی ہے وہ خیر بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا۔ ومن احیاہا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، ایسے جیسے ساری دنیا کے سارے انسانوں کی جان بچا لی اس نے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی تھی کہ قتل مت کرنا، اور اتنا بڑا جرم قرار دے دیا، اور کسی کی جان بچانا اتنی بڑی نیکی قرار دے دی، لیکن ہوا کیا، ہمارے بہت سے پیغمبر بنی اسرائیل کے پاس آتے رہے واضح دلائل کے ساتھ، لیکن ان میں سے پھر بھی بہت سے لوگ اس کے بعد بھی زمین میں اسراف کرتے رہے، حد سے تجاوز کرتے رہے، فساد مچاتے رہے، قتل و غارت کرتے رہے، یعنی بنی اسرائیل نے ہمارے اس حکم پر عمل نہیں کیا۔